محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے واقعے کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ آپ نے ادا نہیں کیے تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت منظور کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ ہونے لگا کہ خدا نہ خواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، اس طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے، اب ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرضہ کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور ہی گواہ ہے، ہی کفیل ہے۔ جب قرضے کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لے لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی۔ قرضدار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی تھی وہ ہوئی۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے
دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ قرض دار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے کوئی سواری نہیں ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کے دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لے لیا۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جس سے قرض لینا چاہیے اسے ایمانداری سے وقت پر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔